اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات عزاداران شہزادی کونین، لیسٹر امام بارگاہ کی یہ پہلی مجلس ایام فاطمی کی. یہ جو ایام ہے، یہ جو پیریڈ گزر رہا، یہ اس مظلومہ کی شہادت کے ایام کہ جس کا احسان ہے اسلام کے اوپر. اور کوئی یہ عام یا نارمل ڈیز نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز ہے. ایام فاطمی، اس کو زیادہ سے زیادہ دنیا بھر میں منانا چاہیے اور منایا جا رہا ہے آج کل. یہ پورا پیریڈ 17 ڈیز کا ہوتا ہے، 13 جمادی الاول سے 3 ربیع الثانی تک، 17-18 دن. یہ وہ پیریڈ ہے دوستو کہ اتنے عرصے کے بعد بھی ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ معصومہ شہید کب ہوئی. عاشورہ سے کم نہیں ہے شہادت کا دن. دنیا بھر میں آج ایک اویئرنیس آ گئی، ہر جگہ کنٹینیوس مجلسیں ہوتی. عرب میں تو شروع سے ہوتی، عرب اور عجم میں. یہ پورا پیریڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ ڈیز ہے. مطلب کوئی خوشی کا ایام نہیں ہے یہ، کہ کوئی پارٹی یا کوئی گیٹ ٹوگیدرز کے ایام نہیں ہے، بلکہ یہ دن غم کے دن ہے، بہت بڑا غم کا دن. اور مجھے جو ٹاپک دی گئی وہ رائٹس آف دی پیرنٹس ہے، حقوق والدین. میں پہلی مجلس میں کہہ دوں کہ آج اور کل کی مجلس میں یہ ٹاپک ہو بھی نہیں سکتی. میں تو ایک سکیچ کھینچ سکتا صرف. حقوق والدین پہ میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، یوٹیوب پہ ہیں وہ مجلسیں. یہ آج کے دور کی بہت ضروری چیز ہے، حقوق والدین، رائٹس آف دی پیرنٹس. اور ویسٹ میں تو کچھ زیادہ ہے، لندن یہاں لیسٹر میں نہیں ہوگا، لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں، بہت ضروری ہے. یہ آج کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، یہ پیرنٹس کا جو رائٹ ہے اس کو کمپلیٹلی جو ہے اگنور کر دیا گیا، ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہے کیا پیرنٹس کے رائٹ. پورا اسلام پیرنٹس کے رائٹ کے اوپر ہے. آپ کا، ہمارا، میں اپنی بات کر رہا کہ مثال کے طور پہ میرا اسلام، پورا اسلام جو میری جتنی عبادتیں ہیں نا، اس کا قبولیت اللہ ایکسیپٹ کرے گا اس وقت جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں. تو یہ سب سے بڑا میں جملہ تھا پہلے صرف کہ رائٹس آف دا پیرنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں بہت اچھا ہے، ویری گڈ، آپ سب ریسپیکٹ کر رہے ہیں، سب ان کے رائٹ کو پورا کر رہے ہیں. مرنے کے بعد جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے. تو 2 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے، 2 دن میں یہ زیادہ میں بول بھی نہیں سکتا. اور آپ کو پتا ہے 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ ایک سکیچ کھینچوں گا. میں نے جس آیت مبارک کی تلاوت کی، بہت مختصر، بہت شارٹ ایک آیت ہے، سورہ مبارک رحمان کی. سورہ رحمان قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جو ایک برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا سورہ. عجیب سورہ ہے یہ کہ پورے قرآن کے 114 سوروں میں 114 سوراز ہیں نا، تو پورے 114 سوروں میں اللہ کا ایک سٹائل معلوم ہوا کہ اللہ بات کیسے کرتا. لیکن یہ ایک سورہ ایسا ہے جس میں اس نے اپنے طریقے کو بدلا. اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کبھی نہیں کہتا. اس لیے کہ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز اس کی. کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا کہ کیا چیز اس کی نہیں ہے. ہر چیز کا کریٹر وہی. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں یہ جو سورہ ہے رحمان، اس میں اس نے اپنے احسانات کو گنایا، جو اس نے فیورز کیے ہمارے اوپر. اس کا احسان تو اتنا ہے، اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم پوری لائف سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں تو اس کا احسان ختم نہیں ہوگا. اتنا احسان ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا اس نے ہم کو کیا. آپ خود انسان سے دیکھیں، جب آپ بچے کو دیکھتے، جب نیو بورن بیبی ہوتا ہے، دیکھیں ابتدائی پہلی مجلس سے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہا کہ اس کا احسان کیا ہے. اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی،
جب آپ وہ ڈیلیوری روم سے ماں لے کے باہر آئی، آپ غور سے میری طرف دیکھیں، جب باہر آتا ہے بچہ ایک چند گھنٹوں کا، فیو آورز، اس بچے کو دیکھو کتنا ہوتا ہے. اگر وہ 7 پاؤنڈز ہو جائے، 8 پاؤنڈز ہو جائے تو بولتے یار بڑا ہیلتھی بیبی ہے. 9 پاؤنڈز ہے تو بہت ہیلتھی. 8 پاؤنڈز کیا ویٹ کیا ہے اس کا؟ 8 پاؤنڈز کی حقیقت کیا ہے؟ 8 پاؤنڈز کا بیبی اگر باہر آئے، 7 کا باہر آتا تو سب پیرنٹس بھی خوش، پوری فیملی خوش. ہیلتھی بیبی ہو گئی، ہیلتھی بیبی ہو گئی. اس بچے کو دیکھو، چند گھنٹوں کا بچہ، آنکھ کتنی، اتنی سی ناک، اتنی سی چھوٹی سی ناک. آپ کے فنگرز کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے سے بالکل. ہاتھ، آنکھیں بند. جسٹ امیجن کریں آپ، اتنا سا 8 پاؤنڈ کا بچہ. اس بچے کو دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو. اس بچے کو ایک غور میں لاؤ، پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ اس وقت اس بچے کو دیکھنے کے بعد کوئی سوچ سکتا کہ یہ پھر 80 کلو کا آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے؟ یہ کیسا ہوا؟ اس خدا کی وجہ سے اور تمہاری ماں کی وجہ سے کہ کیسے تھے، کیسا کر دیا. تم اتنے ہم مجبور رہتے، اتنے مجبور، ہیلپ لیس، کہ اگر ایک چھوٹی سی اینٹ ہمارے اوپر آ جائے تو ہم ہٹا بھی نہیں سکتے. اس کے بعد بھوک لگتی ہے تو ہم بول نہیں سکتے، زبان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی یا پیاس لگ رہی. if you are feeling thirsty، آپ نہیں بول سکتے کہ مجھے پانی دو. کوئی پین ہوا تو آپ نہیں بول سکتے کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی. لیکن وہ ماں ہے جو ہر رونے کو پہچانتی ہے. نہیں، بھوک کا رونا الگ، پیاس کا رونا الگ، تکلیف کا رونا الگ. ہر رونے کو ماں پہچانتی ہے کہ اس وقت اس بچے کو یہ تکلیف ہے. یہ ہے ماں باپ. میں بھی تو سٹارٹ کر رہا، یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. تمہارے اوپر کوئی بھی سب فیور کرے، مدد کرے تمہاری، تم بھی پلٹ کے فوراً کر دو. اب ویٹ مت کرو کہ کوئی مدد کرے گا تو میں کروں گا. مومن کی پہچان یہ نہیں ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کرے نہ کرے، لیسٹر میں اگر آپ کو موقع مل رہا کہ میں اس مومن کی مدد کروں، فوراً کر دو. اس لیے کہ اگر کرنے کے بعد کوئی کرے تب وہ بدلہ کر رہے، بغیر کیے اگر کسی نے مدد کر دی تو اس نے آپ نے اس کے لیے کی. پھر تو یہ سوچو گے اور دعا. اچھا، اور ایک بات یہاں روک کے بولوں، سب کو موقع بھی نہیں ملتا، ہر کو چانس نہیں ملتا کہ میں اس کی مدد کروں. اف یو آر گیٹنگ چانس، آگے بڑھ کے پہلے کرو. سوچو کہ میں اس کے لیے اگر کر لوں تو شاید میرے لیے اللہ کچھ کرے گا. ڈونٹ ویٹ کہ مجھے یہ کرے گا ہیلپ تو میں اس کی ہیلپ کروں گا. نہیں، مومن کی پہچان بتائی گئی. مومن کی علامات میں سے، اس کی صفات میں سے، وہ کیٹیگریز میں سے وہ یہ ہے کہ مومن ہمیشہ دیکھتا رہتا موقع کو، چانس کو، کہ کہاں چانس ملے میں کسی مومن کی مدد کر دوں. اور مدد صرف یہ پیسے سے نہیں ہوتی. اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں. یہ مت سوچو کہ صرف پیسے سے مدد کر سکتے، نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے، اپنی زبان سے کر سکتے، اپنے پیروں سے کر سکتے، مورل سپورٹ ہی دے سکتے. یہ بھی ایک مدد ہے. کچھ ہی نہیں کرتے نا، خالی مسکرا کے بات کر لو. نہیں، اب مسکرا کے بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے. ہر سے ہم مسکراتے بھی نہیں، اسمائل دیتے، اس لیے کہ جب تھوڑا تھوڑا ہمارا سٹیٹس بڑھ جاتا تو ہماری اسمائل میں بھی رکاوٹ آ جاتی. جب پیسہ بہت آ جاتا پاؤنڈز میں، $1,000,000 اگر ملین آ جائے تو پھر آپ بات کرتے. کسی کو دیکھ کے مسکرانا مطلب بہت بڑی بات ہے یار. اس نے دیکھ کے مسکرایا، وہ سیٹھ نے، تو مسکرا کے اسمائل. اسلام نے اسمائل کا بھی اجر دیا کہ if you just smile، مومن کو دیکھ کے مسکرا رہے، آپ کو اس کا بھی اجر ہے آپ کے پاس. تو احسانات کیا میں گنانا چاہوں تو پوری مدد اسی پہ ہو جائے کہ کس طرح ہم کو رہنا، کس طرح احسانات ہے. سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے. اس کے بعد جو دوسرا احسان ہے وہ محمد اور آل محمد کا ہے. دوسرا احسان محمد اور آل محمد کا. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا. سب سے بڑا احسان, اس سے بڑا کوئی احسان ہی نہیں ہے. اگر ہم کسی اور کی امت میں ہوتے تو ہم کیا کر لیتے. یہ سب سے بڑا احسان, محمد اور آل محمد کی محبت ہمارے پاس ہے. اسی لیے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ اگر تم دیکھو ہماری محبت کسی کے دل میں تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو. کیوں دو دعا؟ اس لیے دو کہ اس نے پاک اور پاکیزے طریقے سے تمہیں پالا اور تم فرش. آپ ایک چیز یاد رکھو, اگر آپ آج کلمہ پڑھ رہے, آپ فرش عزا پہ ہیں, آپ مجلس کر رہے, آپ زیارات کو جا رہے, آپ حج کر رہے, عمرہ کر, جو بھی کر رہے عبادت, یہ صرف بیکاز آف یور پیرنٹس. اگر پیرنٹس صحیح نہیں ہوتے تو نہ تم فرش عزا پہ آتے نہ تم اللہ کی عبادت کرتے. آج یہ مت سوچو کہ ہم یوں ہی عبادت کریں. یہ ماں باپ کی وجہ سے. پہلا احسان اللہ کا, دوسرا محمد اور آل محمد, تیسرا احسان تمہارے ماں باپ کا. ویسے تو بہت احسان آتے ہیں, میں اسی پہ ختم کرتا ہوں ورنہ پوری مجلس خالی اسی پہ گزر جائے گی. ماں باپ کا احسان, ماں اور باپ دونوں کو الگ الگ کیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کیا کہ تم ماں کا سٹیٹس زیادہ ہے باپ کا سٹیٹس کم ہے, یہ کبھی نہیں کہا. دونوں کا سٹیٹس برابر ہے. ہمارے لیے, اولاد کے لیے ظاہری طور پہ الگ ہوگا, لیکن ہمارے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ماں کو میں بہت چاہتا ہوں باپ کو نہیں چاہتا. یہ نہیں کر سکتے, بلکہ دونوں کا سٹیٹس جو ہے بالکل برابر ہے. ہم اولاد کی نگاہ میں اولاد کو ویسے ہی ریسپیکٹ کرنا ہے کہ جیسے ایک ماں کی ریسپیکٹ کرے اسی طرح باپ کی ریسپیکٹ ہے. لیکن ماں کا سٹیٹس اسی لیے تھوڑا سا ظاہری طور پہ بڑھا دیا گیا کہ باپ کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کیوں ہے اب اس کے ریزن میں آج یا کل میں بتا دوں گا. تو ماں باپ کا احسان یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے, مرنے کے بعد تو اور زیادہ بڑھ گیا. اگر ہمارے ماں باپ اس وقت زندہ نہیں ہے تو آج کی رات, اب جمعرات بھی آج آ گئی, تھرسڈے نائٹ سو امپورٹنٹ. میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا جمعرات, لیکن اس کی ٹاپک جمعرات تو مسلسل بول سکتے ہیں کہ جمعرات کیا ہے. یہ تھرسڈے نائٹ ہمارے صرف اور صرف جس کے مر گئے نا ماں باپ ان کی رات ہے. یہ رات ہماری نہیں ہے. آپ نے دعائے کمیل ابھی پڑھی, دعائے کمیل سے فکر کیا بدلی, تھنکنگ کیا بدلی, چینج کیا ہوا. تو رحم کرنے والا ہے, کس پہ رحم کرنے والا ہے؟ وہ تو رحم کرنے والا ہے, ہم کتنا رحم کرنے والے. اصل بات یہ ہے اللہ تو رحم کرنے والا ہے, رحمان و رحیم ہے, ہم کتنا رحم کرنے والے. دوستو اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت عبادت کی اور اس وقت میں پریشان ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. تو کیا کہا رسول نے؟ رسول چاہتا تو ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل جاتی, لیکن رسول نے دعا نہیں کی. رسول کو بتانا تھا کہ ماں باپ کی رائٹ کیا ہے. کہا جا ماں باپ کی خبر, ماں باپ سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے. اس نے کہا میرے ماں باپ تو مر گئے. کہا مر گئے تو ان کی لحد پہ جا, ان کی خبر پہ جا, ان کے گریو پہ جا. کہا وہ بھی نہیں معلوم ہے کہاں ہیں. تو کہا نشان بنا, ماں کے پینتھی, ہمیشہ یاد رکھو ماں کے پینتھی بیٹھو ان کے پیروں کی طرف, باپ کے سرانے بیٹھو, اور کہا ہمارا واسطہ دے کے دعا کر. کیا رسول چاہتے تو ایک لمحے میں اس کی زندگی نہیں بدلتی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اشارہ کرتے ہو جاتی. لیکن اللہ کے رسول نے رائٹس آف دی پیرنٹس بتایا کہ یہ مت سمجھو کہ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہے تمہارے لیے دعا ہے. دوستو لٹرلی ماں باپ کا ایسا شیڈ ہے ہمارے اوپر, رحمت کا ایسا شیڈ آتا, ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. جیسے کلاؤڈز آ جاتے نا آپ کے اوپر. اب آج ہی جیسے میں آ رہا تھا لندن سے, پورا کلاؤڈی ویدر تھا, بالکل کلاؤڈ, سورج کا پتہ ہی نہیں تھا, پورا ایسا اسی طرح ایسا شیڈ آیا تھا آپ کے اوپر ماں باپ کا. اور یہ ایسا شیڈ ہے, ایسا شیڈ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے شیڈ ہے, ایک دفعہ چلے گئے شیڈ چلا گیا. تو انہیں آپ کے اوپر رحمت 24/7 برس سکتی اگر ماں باپ تم سے راضی ہے. 24/7 آپ کے اوپر رحمت آ سکتی, لیکن کب؟ اگر تم نے ان کو راضی کیا. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا. ایک مشہور کتاب ہے, ہمارے مشہور عالم, یہ علماء کو دیکھ کے مجھے یاد آیا, ہمارے بڑے مشہور عالم ہیں شیخ عباس قمی. شیخ عباس قمی مفاتیح الجنہ کا رائٹر, اور 150 کتابیں لکھی انہوں نے, آلموسٹ 150 یا 200 بکس ہیں ان کے. ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی اپنے دور کی. 150 سال 150 ایئرس
میکسیمم ہوئے ہوں گے ان کو مر کے. ان کا مزار آج بھی نجف اشرف میں، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولے گا تو ہوگا. زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. نجف اشرف میں مولا کے روزے کے بالکل سامنے. کدھر سے؟ اگر آپ باب توسی سے آئے اور مین جو ڈور ہے مولا کے روزے کا، جہاں پہ شیخ مرتضی انصاری دفن ہے، وہ دونوں کے بیچ میں شیخ عباس دفن ہے. ان کی خبر اندر ہے. یہ خم کے رہنے والے، اللہ ہم کو خم کی بھی زیارت نصیب کریں انشاءاللہ. تو خم کے رہنے والے، وہاں کی یہ فیملی تھی شیخ عباس کی. شیخ عباس کے بڑی کتابیں، پیرنٹس کے اوپر عجیب واقعہ ہے. ان کی کئی کتابیں، ایکسٹراڈنری بکس. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ شیعائزم، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بے انتہا کنٹریبیوشن. بڑا انہوں نے کام کیا اپنے دور میں. لیکن ان کی ایک کتاب سب سے زیادہ مشہور ہوئی. غور سے سننا کہ ماں باپ کا اگر کرم ہو جائے، ماں باپ کے لیے تم نے کچھ کیا تو اللہ تمہارے لیے کیا کرتا. ان کی بہترین علمی کتابیں، بڑی نالجبل بکس، جو بڑی بڑی بکس انہوں نے لکھی، وہ اتنی فیمس نہیں ہے. شیخ عباس کی ایک بک بڑی فیمس ہے، جو ایک مرجع، مثال کے طور پہ آغا شیستانی اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے اس مرجع کے عبادت جہاں کرتے، نماز پڑھتے، وہاں پہ بھی رکھی ہے. ایران کے ہر مرجع کے پاس ہے، ایک غریب آدمی کے پاس بھی ہے، انڈیا پاکستان میں ہر جگہ ہے یہ کتاب. انہیں غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو. یہ فارسی کی بک ہے، اس کے بعد عربی میں لکھی گئی. اس کے بعد اس فارسی اور عربی کو ٹرانسلیٹ کیا اختر عباس صاحب نے لاہور میں، پھر اب انڈیا میں ذیشان حیدر جوادی نے کیا. تو یہ ہر گھر میں، ہر جگہ، پورے سب کانٹیننٹ لے لیں، یورپ امریکہ لے لیں، آسٹریلیا لے لیں، جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا ہے. مفاتیح الجناح ضرورت ہی. مفاتیح مفتاح الجناح جنت کی کی ہے، چابی ہے، جنت کی چابی ہے، جنت کی کیز ہے. یہ کتاب ہے. یہ کتاب اتنی فیمس کیوں ہوئی؟ وائی؟ جبکہ کوئی ایکسٹراڈنری بک نہیں ہے. غور سے سنو، کوئی ایکسٹراڈنری بک نہیں، یہ نارمل بک ہے. ایسی کتابیں کئی علماء نے لکھی، کئی علماء نے، جو اتنی فیمس نہیں ہوئی. شیخ عباس نے بڑی اچھی بہت سی کتابیں لکھی ہے، لیکن وہ فیمس نہیں ہوئی جتنی یہ فیمس ہے. آپ سوچو پوری دنیا میں ہر گھر میں، پاکستان لے لو، سب انڈیا لے لو، ہر گھر میں جو عبادت گزار ہے ان کے پاس رہتی ہے. اور 2 دفعہ تو ضرور باہر آتی ہے، شب قدر میں، ماہ رمضان میں، اور نیمہ شعبان میں، یہ اور عاشورے کے اعمال میں. جب بھی کوئی اعمال کرتا پہلے مفاتیح کو نکالتا. اور مفاتیح کو رکھنا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے. کئی لینگویجز میں پرنٹ ہوئی، ایون گجرات میں گجراتی میں پرنٹ ہو گئی ہے. اب سنو کیوں ہوئی ہے، وائی؟ شیخ عباس کی یہ فیملی جو تھی، یہ خم کی رہنے والی، معصومہ کے روزے کے پاس یہ لوگ رہتے تھے. یہ ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کی ماں، ان بچے سب وہیں رہتے تھے. وہاں جب رہتے تھے، اور یہ صبح صبح روز معصومہ کے روزے میں دینی تعلیم حاصل کرنے مدرسے میں جاتے تھے، اسکول جاتے تھے. اور اس زمانے میں اتنا بڑا روزہ نہیں تھا بی بی کا، چھوٹا سا روزہ تھا، چھوٹا مدرسہ تھا، اور وہاں پہ وہ ڈیلی جا کے تعلیم حاصل کرے. انہوں نے مفاتیح لکھی، شیخ عباس نے مفاتیح لکھی. اچھا، اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کوئی کمپیوٹرز نہیں تھا، خلمی کتاب ہوتی تھی. لکھی تو بس وہی بک ہے، اس کی کوئی کاپیز نہیں لکھی. ان کے ایک ساتھی، ایک سٹوڈنٹ کو، جو ان کا کلیگ تھا، اس کو پتا ہوا چلا کہ شیخ عباس نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اعمال کی کتاب. اچھا، مفاتیح میں کیا ہے؟ سٹارٹ سورہ یاسین سے شروع ہوتا. پہلا سورہ یاسین ہے. اس کے بعد ڈیلی کی جو دعائیں ہیں وہ ہے، قرآن کے سورے ہیں، امپورٹنٹ نائٹس کے اعمال ہیں، تمام زیارت، 14 معصومین کے زیارت کے آداب ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو پرفارم دا زیارت، حج عمرہ ہے، ہر مہینے کی دعا ہے. بس یہی، اور کچھ بھی نہیں ہے. سو سمپل. ایسی کئی کتابیں، قرآن کے سورے، ڈیلی کے اعمال، زیارت کے آداب، مہینے کے اعمال، روز کے اعمال، بس یہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا. ان کے ایک دوست نے کہا کہ اب شیخ عباس تم نے بڑی اچھی کتاب لکھی، وہ کتاب مجھے دو، میں اس میں سے پڑھ کے سپیچ دیتا ہوں. اچھا، یہ تقریر نہیں کرتے تھے، سپیچز نہیں دیتے تھے، دیتے بھی تھے لیکن کوئی ایسا ایکسٹراڈنری اوریٹر نہیں تھے. ان کے دوست نے وہ کتاب لے کر اس میں سے پڑھ کر ڈیلی معصومہ کے روزے میں تقریر کرنے لگا، سپیچ دینے لگا، مجلس پڑھنے لگا. تو پورے اسٹوڈنٹس اور جتنے زائرین تھے سب بیٹھ کے سنتے تھے. ایک دن صبح صبح ان کے والد آئے، شیخ عباس کے فادر، آ کے کہنے لگے
بیٹے کے اوپر بیٹے کو کہنے لگے شیخ عباس میں نے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ تم یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے, میرے کتنے ایکسپیکٹیشنز تھے تمہارے ساتھ. دیکھو تمہارا دوست کتنی اچھی تقریر کر رہا, کتنی اچھی سپیچ دے رہا, کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہا, ہم کو تو معلوم ہی نہیں. اور میں یہ ایکسپیکٹ تم سے کر رہا تھا کہ تم بڑے اچھے اسٹوڈنٹ بنو گے, تم بڑا اچھا کام کرو گے, تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. باپ بگڑا, باپ کو غصہ, باپ کو حق ہے. آج کا بیٹا تھوڑی تھا کہ آپ بولتے کہ آپ کیوں اتنا بگڑے, 18 سال کے بعد تو بول بھی نہیں سکتے. لیکن وہ تو زمانہ نہیں تھا, وہ بہت اچھا بولنے لگے غصے میں کہ بیٹا میں تم سے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا اور تم نے کچھ نہیں کیا. یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ عباس نے کہا اس وقت میں یہ چاہتا تھا اگر میں چاہوں تو 1 منٹ باپ کو روک کے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بابا آپ جو میرے اوپر بگڑ رہے کہ وہ بہت اچھی باتیں بتا رہا, وہ تو میری کتاب سے بتا رہا. ارے یار آپ بہت خاموش سن رہے, میری کتاب سے بتا رہا. 1 منٹ کے لیے میں باپ کو روک سکتا تھا, 1 منٹ کے لیے باپ کو تھوڑی سی شرمندگی ہوتی کہ مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہا, میں 1 منٹ کے لیے روک سکتا تھا. میں نے بولا نہیں. کیوں نہیں بولا؟ اس لیے نہیں بولا. میں نے کہا بول کے کیا فائدہ, میں نے تو لکھا اللہ کے لیے, میں نے تو اس کے لیے لکھا. تو اب سوچو باپ کو خالی ٹوکا نہیں تو یہ اجر ملا. کیا بول گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا مجھے ریوارڈ لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. میں باپ کو کیوں روکوں؟ میں باپ کو روکوں تو 1 لمحے کے لیے باپ کو شرمندگی محسوس ہوگی کہ میں بلا وجہ بیٹے کو ڈانٹ رہا. انہوں نے کہا مجھے بول کے کیا کرنا ہے, مجھے تو اللہ سے لینا ہے نا, جو مجھے ملے گا اللہ سے ملے گا. کہا یہ صرف یہ نیت نے ان کی بک کو اتنا فیمس کر دیا کہ آج ہر گھر میں پہنچ گئی. بڑے بڑے علماء کی بکس نہیں پہنچی تو ان کی یہ کتاب پہنچی. تو ایک اس سے پورے واقعے سے نتیجہ کیا ملا کہ اگر ماں باپ کی آواز پہ اپنی آواز کو دباؤ تو خود بخود اللہ عزت دیتا ہے. عزت چاہتے ہو, اسٹیٹس چاہتے ہو تو ماں باپ کی آواز. اب میں آپ کو دوسری بات بولوں, ہمارے ایک اور عالم دین کا بڑا مشہور ہمارا مرجابی حال کا 93 میں ڈیتھ ہوئی, الحاظ سید ابو القاسم الخوئی. ابھی تک کئی لوگ, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, آج تک کئی لوگ ان کی تقلید میں بڑا ایکسٹراڈنری. میں کیا کروں, میری ٹاپک نہیں تو ورنہ میں یہ سوچا تھا کہ علماء کی تاریخ پڑھوں گا, محسنان اسلام. تو بہر شیخ الحاظ سید ابو القاسم الخوئی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی, ایکسٹراڈنری. یہ بھی کہاں دفن ہے؟ مولا کے روضے کے اندر دفن ہے, نجف اشرف میں, بالکل مولا کے روضے کے اندر. آپ کو معلوم یہ کون ہے؟ ان کی زندگی کا اپنے باپ کے لیے واقعہ. میں صرف واقعات اس لیے بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو, ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کیا ہے. پھر اصل دوسری طرف جاؤں گا میں کہ تھوڑا سا ذہن تیار ہو ہم سب کے لیے کہ ہم کو کرنا کیا ماں باپ کے لیے. تو الحاظ سید ابو القاسم الخوئی یہ وہ پرسنالٹی ہے دوستو ہماری شیعت کی, یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ ہمارے پاس جو پریڈکشنز ہے ری اپیرنس آف امام کے جو ظہور کے علامات ہیں, ان میں ایک علامت یہ ہے کہ ابو القاسم الخوئی, الحاظ سید ابو القاسم الخوئی کا مرجعیت کا پیریڈ گزرنے کے بعد ہی میرے بیٹے کا ظہور ہوگا. کین یو امیجن؟ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے. میں واقعات نہیں پڑھا, میری ٹاپک نہیں ہے. اتنی بڑی پرسنالٹی کہ جنہوں نے شیعت کو مضبوط کیا ہے ابو القاسم الخوئی نے. ان کی زندگی کا واقعہ سنیں. ان کے والد کا نام ہے علی اکبر الموسوی. یہ لوگ موسوی خاندان کے تھے, انہیں 7 امام کی اولاد میں سے. ان کا تقویٰ دیکھو, ان کتنا پائس انسان تھا. 51 یا 52 میں ان کے والد کا انتقال ہوا, 1951. اس سے پہلے آقا خوئی درس دے رہے تھے. کہاں درس دے رہے تھے؟ نجف اشرف. اچھا, یہ جب لیکچر دیتے تھے تو 10,000 15,000 20,000 اسٹوڈنٹس رہتے تھے ان کے. مطلب زبردست پرسنالٹی کا نام آقا خوئی ہے. تو 10,000 کے اسٹوڈنٹس کے سامنے درس دے رہے. اسٹوڈنٹس ایسا بیٹھے ہوئے پورے 10,000. اب 10,000 اسٹوڈنٹس کا بیٹھنا, کتنا بڑا ہال چاہیے, کتنی بڑی جگہ چاہیے. اچھا, اس زمانے میں عراق اتنا ڈیولپ بھی نہیں تھا. ایک مطلب ایسبسٹاس کا شیڈ ہے, ٹین کا شیڈ ہے, تھوڑا سی جگہ ہے, ہیوج کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے. اور جب آقا خوئی درس دیتے تھے تو ان کی وکابلری کا عالم یہ تھا, انہیں بولے جاتے تھے, ایک لمحہ رکتے نہیں تھے. جیسا مولا کے بارے میں ہے نا کہ جب مولا اپنی
شروع کرتے تھے خطبہ سلونی کا دعویٰ کیا علی نے، جب شروع کرتے تھے تو لوگ ایسا دنگ میں ایکسٹمپور مولا بولتے تھے. مولا یہ نہیں کہ سوچ کے بول رہے، ہم تو سوچ کے بولتے نا، نہیں کوئی کتنا بھی بڑا اوریٹر ہو سوچ کے بولتا کیا بول رہا، ہاں کتنا بھی بڑا ہو، لیکن وہ مولا یہ مالک ہے یار، الفاظ کا مالک ہے میرا مولا. ہاں مولا کو سوچنا نہیں پڑتا. اس نے آگے کیا کہا تھا مولا سے کہ یا علی آپ سے جو سوال کرے آپ فوراً جواب دے دیتے. ارے یار ذرا تو مولا سے کہنے لگا مولا پلیز مولا سے سوچو. اس نے پلیز نہیں کہا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں میرے کو، آپ کو تھوڑا سا مجھے بھی ویک اپ کرنا ہے یار. تو اس نے کہا کہ مولا آپ سوچتے نہیں، فوراً آپ جواب دیتے. علی نے کچھ نہیں کہا، مسکرائے، کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کبھی خدا نہ خواستہ کوئی جملہ نکل، انسان ہے نا، ڈر رہا، معرفت نہیں تھی. علی نے کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، فنگرز کتنے؟ اس نے سوچا نہیں، اسے کہا 5. علی نے کہا تو نے سوچا نہیں؟ ارے کہا مولا یہ تو صبح شام دیکھتا ہوں، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے. علی نے کہا کائنات میری آنکھوں کے سامنے ہے. علی نے کہا یہ کائنات میرے آنکھوں کے سامنے، جیسے تیرے آنکھوں کے سامنے تیری 5 فنگرز ہیں نا، میری آنکھوں کے سامنے صبح شام پوری کائنات میرے سامنے بنی. وہ یہ بول سکتا جس کے سامنے بنی، نہیں وہ نہیں بول سکتا کہ وہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے. اب ایک میں بات آ رہی ہے تو عجیب عجیب واقعات. ایک اور واقعہ سن لے کہ تبلیغ کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے. میں اپنی ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں، میں ٹاپک ہی پر ہوں. تو ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کائنات کی بات ہے اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا. اس نے آگے کہا چھٹے امام کے پاس نہیں آیا، بغداد میں آیا، منصور دوانخی کا زمانہ، اس ظالم کا، پورا بغداد بھرا ہوا. آگے کہنے لگا کہ ہر ہڈن چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو میں بتا سکتا. تو لوگوں نے امتحان لینا شروع کیا، گھر کے اندر کوئی چیز چھپا دی، کہا وہ کہاں ہے؟ اچھا جتنے لوگوں کے چھپی ہوئی چیزیں تھیں جو نہیں مل رہی تھی وہ بھی پوچھ لیا. کیا بول گیا میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں اس کا. اگر کوئی چیز گم جائے نا تو دیوار کے اوپر یا محمد YAMOHD SAWW یا علی ابن ابو طالب، مولا کا پورا نام پہ ایس کر دینا، یہ انگلی سے کر کے ایسا سرکل کرنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، سرکل کر کے ڈھونڈو. کوئی چیز گم نہیں سکتی پھر، لیکن جیسے مل جائے اس کو ایسا رب کر کے اس کو ریس کر دو. کبھی بھی کوئی چیز گم جائے نا تو اس طرح ٹرائی کر کے دیکھنا. یہ بھی ایک طریقہ ہے، کوئی چیز گم جائے تو ملنے کا طریقہ. اب یہ نہیں کرنا کہ آپ ہر چیز گما دے رہے پھر لکھ رہے پھر بھول جا رہے، یہ سب حرکتیں نہیں کرنا. اگر کوئی چیز گم جائے تو آپ نکال سکتے. وہ آ کے اب لوگوں کے جتنی چھپی ہوئی چیزیں تھے سب پوچھنے لگے تو لوگ، اور وہ صحیح بتانے لگا. اچھا یہ سن کے نیوز سن کے دور دور سے لوگ آنے لگے، 10 میل 20 میل 50 میل دور سے آ رہے اور وہ بتا رہے. لوگوں نے پوچھا تیرے پاس یہ علم آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، اور میرا مذہب سچا ہے، اسی لیے میرے پاس یہ علم ہے. اب اسلامک کنٹری میں آ کے کوئی بولے کہ میں کرسچینٹی کو میں کا مذہب سچا ہے. بنی عباس کا حاکم منصور تو پاگل ہو جائے، اس کی حکومت ہی چل رہی تھی، اسلام پہ تھا، خود تو اسلام پہ نہیں تھا لیکن کھا رہا تھا رسول کا صدقہ. ہاں اب وہ گھبرا گیا، یار میری تو حکومت چلی جائے گی. ڈھونڈنے لگے، ہر آدمی جو چیز پوچھ رہا وہ بتا رہا. وہی بات ہے، دیکھیں جب بھی مصیبت آئی آنا ان کو در اہل بیت پہ ہی ہے. کتنا بھی انکار کرو، جلایا در فاطمہ کو، لیکن بعد میں آگے کہنا پڑا یا علی اگر تم نہیں ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. سمجھ رہے بات؟ انشاءاللہ جب بی بی کی شہادت کے مجلس میں پڑھوں گا نا، جب اس میں پڑھوں گا تو نہیں. لوگ پھر آئے چھٹے امام کا. امام نے آگے کہا، امام سے کہا ذرا پلیز چل کے پوچھیے آپ کے دادا کے دین پہ مصیبت آ گئی، یہ تو کرسچینٹی کو پروپوگیٹ کر رہا اور اس کا مذہب سچا، یہ ہر چیز صحیح بول رہا، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے. امام آئے، امام نے آ کے اس کو دیکھا، امام کے دونوں ہاتھ بند تھے. آپ خالی امام کا طریقہ دیکھیں، سٹائل دیکھیں کیسا کہ امام پریچ کیسا کرتے، کیسا پروپوگیشن آف اسلام ہے. یہ فکر، یہ چیز آنا اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی وجہ سے تمہارے پاس یہ چیزیں آئی. اب سنو، وہ آئے، امام کا مشہور واقعہ، امام کے ہاتھ، ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ مٹھی بند ہے، اور آئے اور امام نے آ کے اس سے کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس نے یوں دیکھنے لگا. تو لوگوں نے کہا مولا یہ تو اتنی دور کی چیز بتا رہا، آپ اپنے ہاتھ کی چیز پوچھ رہے. مولا نے کہا اس سے پوچھو تو کیا ہے. پوچھا کیا ہے میرے ہاتھ میں. وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا.
لوگوں نے کہا تو اتنی دور کی چیز بتا رہا، ہاتھ کی چیز نہیں بتا سک رہا. تو اس نے کہا مجھے پتا تو چل گیا ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس آئی کیسے یہ چیز، آئی کیسے؟ تو کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹھی ہے، ان کے ہاتھ میں مولا کے ہاتھ میں خاک شفا تھی. تو امام نے اب اس سے پوچھا یہ بتا تیرے پاس یہ علم کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ نفس کے خلاف کام کیا. آج مثال کی طور پہ میرا نفس یہ بول رہا کہ میں آج میوزک کا سنوں، میں نہیں سنتا. میرا نفس یہ بول رہا کہ لڑکی بے حجاب جائے، میں نہیں جاتی. آپ بولیں گے آتی آتی شروع ہو گئے. سمجھے؟ یہ تو میری عادت ہے بھائی، بغیر اس کے تو چین ہی نہیں پڑتا. نہیں اب کوئی کلین شیو ہے، اب بولے میرا نفس بول رہا میں صبح آفس جاؤں داڑھی بنا کے جاؤں، لیکن میں نہیں بنا رہا. کیوں نہیں بنا رہا؟ میرے نفس کے اگینسٹ میں کام کر رہا. کھانے پینے کی مثال کیا دوں میں؟ ہر وہ گناہ، ہر وہ چیز جو تمہاری خواہش ہے، جو وش ہے، جو تمہارا نفس بول رہا ہے کہ میں یہ کروں اور میں نہیں کر رہا، اگینسٹ دا نفس جاؤ گے تو تمہارا پورا نفس تمہارا پاک ہو جائے گا، تم بڑے کلین ہو جاؤ گے. جتنے گناہوں سے بچنا ہے. پرانے زمانے میں یہ ایک طریقہ تھا اپنے آپ کو کلین کرنے کا. تو امام نے کہا تو ہمیشہ نفس کے خلاف کام کرتا؟ اس نے کہا ہاں. امام نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو کہا میں اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے آیا، کرسچینٹی کو. تو امام نے کہا تو اسلام قبول کر لے. اس نے کہا میں اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے آ رہا، پھیلانے آ رہا، اور آپ بول رہے اسلام قبول کرو. امام نے کہا تیرا نفس کیا کہہ رہا؟ تیرا نفس کیا کہہ رہا؟ تو کہا میرا نفس کہہ رہا کہ میں اس کے خلاف کام کروں. امام نے کہا تیری عادت کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری عادت یہ ہے کہ میں نفس کے خلاف کام کروں. امام نے کہا ایکسپٹ کر لے. آپ سوچو، آیا تھا اپنے مذہب کو پھیلانے، گیا اسلام کو قبول کر کے. یہ طریقہ ہے اسلام کا. بہرحال تو یہ تو بعد میں بات آ گئی. تو شیخ الحاج سید ابو القاسم الخوئی، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی اپنے دور کی، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی. ان کا نفس کی حالت دیکھو. 10,000 یا 12,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور آغا خوئی درس دے رہے. دیتے دیتے ان کی زبان میں لکنت آئی، مطلب بولنے کا جو وکیبلری سے بول رہے تھے نا، رکنے لگے، الفاظ رکنے لگے. انہوں نے یوں دیکھا، لوگ اسٹوڈنٹس پریشان ہو گئے، ایسی اسپیچ دینے والا ایسا خاموش ہو گیا. جب گیپ ہوا تو لوگ اپنے کے اسٹوڈنٹس آگے بڑھ کے، اچھا آپ سوچیں، خالی اس سے اندازہ لگاؤ کہ آغا خوئی کے اسٹوڈنٹس میں کون تھا؟ سید باقر صدر. آپ امیجن کریں یار، امیجن کریں. باقر صدر وہ پرسنل، ابھی ان کی شہادت کی تاریخ 3 دن پہلے گزری. 3 دن پہلے صدام نے جو مارا تھا، ابھی 2 یا 3 دن پہلے ان کی شہادت کی تاریخ. اکنامکس آف اسلام، بینکنگ آف اسلام، ان کی جو بکس ہیں، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، سید باقر صدر کو مثال دیتے علامہ ہلی سے، کہ علامہ ہلی جیسے انٹیلیجنٹ تھا ویسی یہ انٹیلیجنٹ تھے. 32 ایئرس میں پورے عراق میں انہوں نے انقلاب پیدا کر دیا. یہ اور ان کی بہن بی بی کی شہادت کی اگر مجلس میں پڑھ رہا تو عورتوں کے لیے بھی میسج، حقوق والدین کی ٹاپک میں ہوں. یاد رکھو کہ ان کی بہن بنت الہدا کوئی معمولی عورت کا نام نہیں، کوئی معمولی لیڈی کا نام نہیں. آج عراق کی شیعت 80% شیعت ہے. آج عراق میں 70 سے 80%. اس روٹس کو، جڑوں کو مضبوط کیا کس نے؟ بنت الہدا اور سید باقر صدر دونوں شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں آغا خوئی کے. آغا خوئی کے پاس، اب باقر صدر کے پاس لوگوں نے جا کے کہا آپ عرب ہیں، آپ کا علم اتنا بڑا، آپ خود اپنی مرجعیت کا اعلان کیوں نہیں کرتے، توسیع کیوں نہیں نکالتے؟ تو باقر صدر کا وہ ورڈ، وہ سینٹنس آغا خوئی کے سٹیٹس کو بتاتا ہے. باقر صدر نے کہا سنو، جب تک میرا سید و سردار، جملے دیکھیں آپ، جب تک سید و سردار الحاج سید ابو القاسم الخوئی زندہ ہے میں اپنی توضیع نہیں نکالوں گا. آپ سوچیں اتنا بڑا سٹیٹس مل رہا، اگر نکالنا ہوتا تو ان کی بھی آدھی دنیا تقلید کر لیتی. تو ہمارا مرجع، ہمارا آدمی جو ریئلی سنسیئر ہوتا، وہ دنیا کی شہرت کے لیے نہیں رہتا بلکہ اس کے لیے زندگی گزارتا.
یہ اب بات آئیے تو باخر صدر کی سن لے کہ ان کی بہن، آپ کو معلوم ہے صدام جیسا ظالم گھبرا گیا تھا ان سے. صدام جیسا ظالم جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گولیاں ماری ہیں، ظالم ترین اپنے دور کا حجاج بن یوسف اور ہارون رشید سے کم نہیں تھا، یہ ظالم یزید سے کم نہیں تھا. اللہ اس پہ عذاب نازل کرے. وہ صدام لٹرلی جب بنت الہدا ان کی بہن 28 ایئرس اولڈ لیڈی 28 سال، اب سوچو کنٹریبیوشن کیا ہے. راتوں میں دن میں گھروں میں جاتی، بالکل بی بی سیدہ کی سیرت. جب میں شہادت کے مجلس سے دو پڑھوں گا تو اس میں بتاؤں گا 4 حصے بتاؤں گا بی بی کے. ایک بیٹی، ایک ڈاٹر، بی بی کی زندگی 18 ایئرس کی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو. بیٹی تھی، بیوی تھی، ماں تھی اور بہو تھی. ایک لڑکی کی زندگی میں 4 حصے آتے. کبھی وہ ڈاٹر رہتی، لڑکی رہتی، کبھی وہ بیوی بنتی، وائف بنتی کسی کی، کبھی ماں بنتی یا پھر کبھی ڈاٹر ان لا بنتی. 4 حصے بی بی ان کے. 18 سال کی لائف کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھو کہ بی بی نے زندگی کیسے گزاری. اگر آج ہم سید بی بی زہرا کی زندگی کو چیک کر لینا، کسی گھر میں کوئی پرابلم نہ ہو. مکمل کمپلیٹ ریلیجن کو، ہر گھر کے سوشل پرابلمز کو، ایک بہو کو کیسے رہنا ہے، ایک وائف کو کیسے رہنا ہے، ایک بیٹی کو کیسے رہنا ہے، ایک ماں کو کیسے رہنا ہے. یہ تو 4 حصے آج کے دنیا کے ہیں. اور 5واں حصہ بی بی کا وہ تھا، وہ سیکریفائس کا حصہ، کہ جو بی بی نے سیکریفائس کیا تھا اسلام کے لیے. وہ 75 ڈیز کی لائف انہیں بی بی کے اوپر جو دروازہ گرنے کے بعد سے لے کے شہادت تک، وہ 3 منتھس کی جو لائف تھی یا 75 ڈیز کی جو لائف تھی، اس میں شہزادی نے جو پروپوگیشن کیا ہے، شہزادی نے جو کام کیا ہے، ولایت علی کو ثابت کر کے بتایا. گھرے گھر جا کے وہ لائف بنت الہدا نے کیا تھا کہ عراق کے گھروں میں گئی، عورتوں سے ملاقات کی، مل کے بتا دی تھی کہ دیکھو شیعت یہ ہے. روٹس کو عراق کے مضبوط کیا. تو صدام جیسا ظالم گھبرا کے کہنے لگا یہ تو ختم کر دے گی میری حکومت کو. بلوایا دربار میں. آپ سوچو 28 سال کی عورت، کیا اس کی زندگی نہیں تھی؟ لیکن اسلام کے خاطر پہنچی. تو ہاتھوں میں ہتکڑی ہے بی بی بنت الہدا کی. بھائی ادھر کھڑا ہوا، یہ ادھر کھڑا. صدام ظالم ہے اور اپنے کمانڈرز کو بولتا ہے کہ گولی مارو اس لیڈی کو سامنے. آپ سوچو دوستو، اس عورت اتنی پائس تھی، ایسا تقویٰ تھا کہ صدام کے جو کمانڈرز تھے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس نے پھر کہا صدام اگر آرڈر کرے اور اس کو کوئی فلفل نہیں کرے تو ایک غضب ہو جاتا. اس نے کہا میرا آرڈر ہے، اس کو مارو، میرے سامنے گولی مارو. ہاتھ نہیں اٹھاتے. 3 دفعہ آرڈر کرنے کے بعد کہا ہم اس عراقی بول رہا ہوں، ہم اس عورت پہ ہاتھ نہیں، گولی نہیں مار سکتے. فائنلی صدام نے اپنی ریوالور نکال کے ان کو شہید کیا تھا. گولی چلائی تھی، پہلے باخر صدر پہ چلائی، پھر بنت الہدا پہ چلائی. بھائی اور بہن زمین پہ گر گئے. اس وقت ہسٹری نے یہ لکھا کہ ختم ہو گئی، باخر صدر بھی ختم ہو گیا، بنت الہدا بھی ختم ہو گئی. یہ آئرن راڈ کی حکومت کر رہا تھا. اس لیٹ 60 سے 2000 تک 30-35 سال اللہ نے اجازت دی، حکومت کر لی. آج کون زندہ ہے؟ کیا بولا یار؟ صدام آج جہنم کے حصوں میں ہے. اللہ ذلیل کیسے کرتا دیکھو دوستو. if you do something for Islam, if you do something for مولا, if you do something for your parents, تو اللہ کرتا کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صدام کا رول ہوگا، لیکن اللہ جب ذلیل کرنا چاہتا تو اس کو گٹر میں سے نکال. آج باخر صدر کا مزار بنا ہوا ہے. کام کرو بابا، کام کرو لیسٹر میں. ڈو سمتھنگ. عورتوں کو بھی بول رہا. بی بی کی شہادت کے جو مجالس ہیں نا، یہ رائٹس آف دا پیرنٹس ہے، بالکل چھوٹی ٹاپک ہے. پورا میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں 10 دن مسلسل بول سکتا کہ کیا چیز ہے یہ. ان کے ماں باپ تھے تو انہوں نے کام کیا نا. اگر ماں باپ دیندار نہیں ہوتے باخر صدر کے اور بنت الہدا کے
تو یہ کام کرتے تھے. تو اگر تم نے کام کیا تو تم زندہ رہو گے لیسٹر میں. اف یو ڈو سم تھنگ، لیکن اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا، اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا ہمیشہ. تو بہرحال سید باقر جب آغا خوئی لیکچر دے رہے تھے تو ان کی زبان میں ایسا رکاوٹ پیدا ہوئی. تو لوگوں نے جا کے ان سے کہا آغا آپ کی وکابلری، آپ کی اسپیچ، آپ خالی ان کا پائسنس دیکھو، آپ ایسی ہے. اور آج کیا ہو گیا آپ کو کہ جب آپ لیکچر دے رہے تھے تو آپ کے لیکچر میں اوپر نیچے ہو رہا تھا. آپ سنیں گے نا کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب میں لیکچر شروع کر دیا آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرا باپ کہیں آ کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میرا باپ بیٹھا ہوا ہے تو میری آواز ہی نہیں بلند ہونے لگی. اسلامک لیکچر ہے، اس میں اگر آواز بلند ہو رہی وداؤٹ اینی انٹینشن تو کوئی بات نہیں، لیکن کہنے لگے کہ میری باپ کے بیٹھنے سے مجھے فیل ہوا ایسا شاید میرا باپ ہے. تو بعد میں پتا چلا ان کے والد آگے بیٹھ گئے تھے. اب اس واقعے کو لے کے جا کے امام حسن کے واقعے سے ملائیے. ارے کیا سنا آپ نے؟ کیا کہا تھا اس وقت جب امام حسن آگے شہزادی کونین سے بیان کر رہے تھے؟ روز 4-5 سال کا سن آ کے شہزادہ ماں کو بول رہا کہ نانا یہ نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا. تو مولا علی نے کہا کہ آج ایک دن میں آگے سنوں گا. اس دن علی جلدی آ گئے، آگے دوسرے روم میں بیٹھ گئے. امام حسن آگے بی بی کے سامنے بیٹھے، بی بی کے سامنے بیٹھ کے بی بی کو سناتے سناتے آواز میں لکنت پیدا ہو گئی، رکنے لگے. حسن امام ہے، امام ہے. تو پلٹ کے کہنے لگے ایسے محسوس ہو رہا جیسا میرا بابا مجھے سن رہا. آپ سن رہے ہیں؟ وہ مولا علی ہے، وہ حسن ہے، وہ امام ہے. آپ ان کا تقویٰ دیکھو. آپ سمجھ لیں میری بات کہ اب بات آئیے تو یہاں سے روک. 1 گھنٹہ دیا گیا، میں 1 گھنٹے میں مجلس ختم کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کل ویک ڈے، کل کی رات کے مجلس شاید میں 10-15 منٹ زیادہ پڑھ لوں. پریپئر ہو کے آنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن ایک اچھی بات ہے لیسٹر میں کہ لیسٹر میں زیادہ ٹائم کا اتنا پرابلم نہیں ہے. میں دوسری جگہوں کا نام نہیں بولوں گا، بڑے یو کے میں اور اچھا ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، ایک مجلس کے بعد بولتے نہیں آپ پڑھو، مجھے معلوم ہے. بہرحال تو لیسٹر میں تو بہت اچھا ہے، اللہ کا شکریہ. کوئی ایسا ریسٹرکشن نہیں ہے کہ مجمع بھی بڑا کول مجمع ماشاءاللہ سننا. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ جتنی دیر تم مولا علی کے چہرے کو دیکھو، عبادت ہے نا. سب کو پتا ہے نا، اللہ ہم دیکھیں مولا کی زیارت کریں. ایسا بولیں گے تو کب ہوئیں گے یار؟ وہ جذبے کو پیدا کرو، جذبے کو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فیلنگز کو پیدا کرو. جب جاؤ انشاءاللہ مولا کی زیارت کو سبھی جاتے، جب بھی جاؤ نا، جا کے اگر تھک گئے نا نجف اشرف میں یا کربلا کہیں کوئی کسی امام کے روزے میں کچھ نہیں کرتا، خالی بیٹھ کے زری کو دیکھتے رہو. جتنی دیر تم زری کو دیکھتے رہو گے نا تمہارے گناہ معاف ہوں گے، حسنات لیں. مولا علی کا رسول کا جملہ ہے کہ علی کے چہرے کو جب تک دیکھتے رہو اس کے چہرے کو دیکھنا ہی بات. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول کا ایک جملہ اور بھی ہے، اب بعد میں بات آئی ہے تو سن لیں. رسول کا مشہور جملہ ہے نا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک موقع اور بھی آیا تھا، رسول نے ایک اور حکم بھی دیا مولا علی کے لیے. کون سا حکم تھا؟ جب میں جنگ نہیں پڑھا، خیبر جب فتح ہوئی، خیبر کو مولا نے فتح کیا، فتح کرنے کے بعد در خیبر کو اکھاڑ کے کیا ایسا دونوں کے بیچ میں ایک سرنگ بنی ہوئی تھی. تو مولا نے بیچ میں رکھا، پورا مسلمانوں کا لشکر کراس کر رہا تھا. اب پورے کراس کر پورا آرمی، مسلمانوں کی آرمی مولا کے ہاتھ پہ لکڑی، پورا دروازہ ڈور ہے اس میں سے کراس کر رہے تھے. ایک برج بنے، مولا نے برج بنا دیا تھا اس کو. تو ایک جو بڑا اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے تھے نا، کچھ تھے ایسے اس زمانے میں بھی، اس لیے بولتے ہیں کہ اسلام میں نہیں، کہیں بھی اپنی جاب میں ہو، اسلام میں کبھی اوور سمارٹ نہیں سمجھنا. جس دن بندہ سمجھے یار میں کچھ ہوں اسی دن گرے گا وہ. اپنی قوم نہیں کرتی پھر بھی میں بول رہا آپ کو کہ کبھی اپنے آپ کو اوور سمارٹ مت سمجھو. اس نے کہا یار یہ تو ٹو مچ ہو جا رہا، علی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، برج بنا ہوا ہے، اگر ایک ذرا سا ہاتھ گرے گا تو نیچے ہو جائیں گے. سیدھا دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے. آگے کیا کہا؟ یا رسول اللہ غضب ہو گیا کہ پورا لشکر علی کے ہاتھوں پر ہے، اگر علی کے ہاتھ آگے پیچھے ہو جائے تو پوری لشکر جو ہے اس پورے سرنگ میں گر جائے گا، آپ روکیں علی کو.
رسول نے کہا تو رسول علی کے ہاتھ دیکھ رہا، علی کے پیر دیکھ. علی کے پیر دیکھ. ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، رسول کا کوئی بھی حکم یا واجب ہے یا سنت ہے. واجب ہے یا سنت ہے. رسول کا کوئی حکم ایسا نہیں اگر رسول بولے اس کو دیکھ، یا واجب ہوگا یا مائک کو دیکھنا سنت ہوگا، دونوں میں اجر ہے. تو علی کا چہرہ تو بہت بڑی بات ہے، پیروں کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو سمجھ لو، تو جب بھی جاؤ مولا علی کے روضے کسی معصوم کے روضے پہ جاؤ تو کیا کرو؟ کچھ نہیں کرتے، خالی اسٹیئر کرتے رہو، دیکھتے رہو. اسی طرح حکم ہے خانہ کعبہ کا کہ طواف کرنے کے بعد تم آگے بیٹھو اور بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہو. جتنی دیر تمہاری آنکھیں کعبے پہ رہیں گی گناہ معاف ہوں گے. قرآن مجید کھول کے بیٹھو، انگلش والا قرآن نہیں، عربی والا قرآن. ٹرانسلیشن میں کوئی ثواب نہیں ہے، ٹرانسلیشن سمجھ میں آنے کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن ہم بولے کئی جگہ لوگ مولانا ہم پڑھتے ہیں قرآن لیکن انگلش میں پڑھتے ہیں. بابا انگلش میں پڑھنا نہیں ہے، وہ تو عربی میں پڑھنا ہے. انگلش کا قرآن کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہو کے آپ کی نالج اچھی ہوگی، آپ کا تھوڑا سا آئی کیو بڑھے گا، تھوڑا ویژن کھلے گا. لیکن عربی کا قرآن اصل جو قرآن ہے وہ عربی میں ہے. دوسری دعائیں آپ اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، کوئی بھی پڑھو، لیکن انگلش قرآن مجید پڑھنا تو عربی میں پڑھنا. تو اب قرآن کے لیے کیا ہے؟ جتنی دیر قرآن کے اوپر تمہاری آنکھیں ہیں اتنا ثواب. اسی طرح یہ 3-4 چیزوں کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایسی خالی ماں باپ کو دیکھتے رہو، ایسا غصے سے نہیں دیکھنا. مجھے معلوم کوئی نہیں دیکھتا غصے سے، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. کچھ مت کرو، ماں کے چہرے کو دیکھو، باپ کے چہرے کو دیکھو. جتنی دیر تمہاری نگاہ ماں باپ کے چہرے پہ رہے گی نا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. جتنی دیر تم ماں باپ کو دیکھ کے مسکراؤ گے نا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. جتنی دیر تم ماں باپ کے لیے سکون دیتے رہو گے نا، پیس ان کو دو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. آپ امیجن کرو ماں باپ کا رول اتنا بڑا کہ اللہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو ربیان صغیرہ کہہ دیا، ربیان صغیرہ. اچھا یہ تو بات ہو گئی، وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. پھر آج شب جمعہ ہے، آج میں اپنی ماں اور باپ کے لیے کیا کروں؟ کیا کروں ماں باپ؟ 10 منٹ رہ گئے میرے پاس، بس میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. آج شب جمعہ تھرسڈے نائٹ ہے. ڈیلی دوستو ماں باپ کے لیے اگر تم صحیح چاہتے کہ تم لیسٹر میں ایسے آگے بڑھو، تم یقین کرو میں ممبر سے بول رہا، علم کو سامنے رکھے. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں آپ کو؟ If you really want to grow, do something for your parents. Do something for your parents. جس نے ماں باپ کے لیے کیا نا، اس کو زندگی میں ہر چیز ہے. کبھی ماں اور باپ کو سپورٹ کرنے والا ایسا نہیں رہتا. جاب کا اس کو پرابلم نہیں ہوگا، اس کے بزنس کا پرابلم نہیں ہوگا. آج تھرسڈے نائٹ ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ پروردگار تو ان کو سلامت رکھ. روز دن میں ایٹ لیسٹ 5 مرتبہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھنا، 5 دفعہ 5 ٹائمز، اور پڑھ کے دعا کرنا کہ پروردگار تو میرے امام کی سلامتی کے ساتھ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ. یہ لازم مست ہے بابا، مست ہے. جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرو، پھر ان کے بعد بولو ماں کے لیے. اچھا اس میں آپ کو ماں باپ کا سٹیٹس کیسے بڑھتا، ماں باپ کی ہیلتھ کیسے ہوتی؟ اب سنو، مثال کے طور پہ آپ امام کے لیے روز بول رہے، امام کو بول رہے، you are saying to your امام کہ مولا اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھے. اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کرو، 5 صلوات پڑھو یا 9 مرتبہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار اس صلوات کا واسطہ تو میرے امام کو، زندہ امام کو سلامت رکھنا، سلامت رکھنا. اب دنیا کا طریقہ کیا؟ آپ نے جیسے یا لیکچر میں دعا کی کہ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ. اب امام کے بعد امام کیا کریں گے آپ کے لیے؟ جیسی امام کے پاس فرشتے پہنچے یہ 9 صلوات کو لے کر اور کہا کہ آپ کے فلاں شیعہ نے لیسٹر میں آپ کے حق میں دعا کی، مثال دے رہا میں، دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو امام پلٹ کر آپ کے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا. چھٹے امام کا جملہ ہے نا کہ ان کے ماں باپ کے حق میں دعا کرو. جب ہماری محبت دیکھو، جب امام دعا کرے گا کہ اللہ اس کے ماں باپ کو بھی اچھا رکھ،
آپ کے ماں باپ کی زندگی بڑھتی، آپ کی زندگی بڑھتی کہ جب آپ ماں باپ کے لیے دعا کرتے، امام کے لیے دعا کرتے. اور جمعرات آج کی رات جب آئے دوستو، گھروں کو جا کے میں 5 یا 10 منٹ کا ایک ہوم ورک دے رہا. اگر آپ نے کر لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو یہ 10 منٹ کا ہوم ورک آج ٹرائی کرو. یہ تھرسڈے نائٹ ہے، یہ 2 شہادتوں کے بیچ کی رات ہے. 13 والی شہادت بی بی کی گزر گئی اور اب 3 والی شہادت آ رہی، یعنی 75 اور 90 ڈیز کے بیچ والی جمعرات آئی. اب نیکسٹ تھرسڈے جب آئیں گا تو بی بی کی شہادت ہو جائے گی. تو بس یہ 2 جمعراتوں کے بیچ میں، 2 شہادتوں کے بیچ میں ایک بی بی کا عمل کل کرنا. جا کے کل نماز ظہرین کے بعد آپ جمعہ پڑھ لو، جمعہ پڑھنے کے بعد اگر امام بارگاہ میں کر سکتے ہیں امام بارگاہ میں، لیکن اس میں شرط ہے کہ ظہرین میں پڑھنا. یہ نہیں کہ آپ مغرب میں پڑھ رہے یا فجر میں پڑھ رہے. یہ ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے بی بی کا، جو میں آج آپ کو آج بی بی کی شہادت کہے تو چاروں دن جو جتنی میری مجلسیں ہیں روز ایک بی بی کا ایک عمل دوں گا. یہ میرا عمل نہیں، یہ شہزادی کونین خاتون جنت کا. ماں باپ کے حق میں یہ بڑا ثواب ہے. جن کے ماں باپ مر گئے ان کے لیے بھی بہت اچھا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی زندگی کے لیے دعا کرو. لیکن آج کی رات جو عمل کرو وہ یہ کرو کہ جب گھر کو واپس جانا تو آج 2 رکعت مغفرت والدین کی نماز پڑھنا. کون سی نماز؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی نماز نہیں. 7 مرتبہ سورہ خلد پڑھ کے، 7 ٹائم سورہ خلد دونوں رکعتوں میں پڑھ کے یہ نماز اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو. اور یہ نماز کے لیے ہمارے تمام علماء نے یہ بات کو لکھی کہ اگر جو شخص شب جمعہ میں اور شب جمعہ میں یہ نماز پڑھے اور پڑھ کے، اگر ماں باپ تمہارے زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کے لیے بھی پڑھو. پڑھ کے کیا بولو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر کے میرے ماں باپ کو امام کے صدقے میں سلامت رکھ کر، ان کو صحت کے ساتھ رکھ کر. اب یہ نماز آپ کو نیکسٹ ویک تک آپ کے والدین کا ایک پروٹیکشن ہے. امام کی وجہ سے امام کے لیے دعا کر رہے کہ پروردگار تو میرے امام کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ. اور اگر ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ ساتھ ساتھ قل واللہ کے ساتھ آپ نے پڑھی اور پڑھ کے آپ نے دعا کی کہ آج شب جمعہ ہے، آج کی رات میرے ماں باپ کو بخش دے. اور وہ ہدیہ میت کی نماز جو لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی وہ ضرور پڑھنا. یہ 2 پڑھ کے زیارت وارثہ تو آپ یہاں پڑھیں گے، لیکن آج کی زیارت وارثہ تھرسڈے کی آپ اپنے ماں باپ کو ہدیہ کر دو. بس یہ لازم ہے. یہ 3 چیز. آخری چیز سورہ ملک. سورہ ملک شب جمعہ اپنے والد، اس لیے کہ دوستو اگر تم نے یہ عمل نہیں کیا، وارثہ نہیں بھیجی، ہدیہ میت نہیں بھیجی، تو تم یقین کرو ہم کو پتا نہیں کہ میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے. لیسٹر میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھ دے. تمہارے ماں باپ آج کی رات لٹرلی بھیک مانگتے، لٹرلی آج کی رات تمہارے ماں باپ پوچھتے. اس لیے کہ جو واقعات ملتے ہیں، جو کتابوں میں شیخ عباس نے بھی لکھا، علامہ مجلسی نے بھی لکھا کہ جمعرات کی رات جب آتی ہے تو جتنی روحیں اللہ کے پاس، جتنے مرحومین ہیں مولا کے چاہنے والے، ان سب کو پرمیشن ملتا، سب کو اجازت ملتی. وہ لیسٹر میں ہونے دو یا انڈیا میں ہونے دو یا پاکستان میں ہونے دو یا دنیا کے کسی حصے میں، جاؤ اپنے بیٹے کے پاس اور جا کر کچھ لے کے آؤ. لٹرلی جتنی تمہارے مرحوم ماں باپ ہیں وہ ویٹ کرتے. مثال کے طور پہ آج آپ نے کچھ نہیں بھیجا، اب فرائیڈے سے نیکسٹ تھرسڈے تک دے ریئلی ویٹ کہ شاید میرا بیٹا کچھ دے دے، شاید میری بیٹی کچھ دے دے. یہاں تک کہا گیا کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس امام بارگاہ میں ایک گلاس آف واٹر آپ نے کسی مومن کو دیا. آپ سوچو 1000 مرتبہ کوئی آپ پانی پی رہے اور کوئی آ کے کھڑا ہو گیا بازو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پانی لے کے اس کو دے دیتے، ایک گلاس پانی پی لے. اسی طرح اگر تم نے گلاس آف واٹر دیا لیکن تم نے نیت یہ کی کہ پروردگار اس پانی کو جو میں پلا رہا ایک مومن کو، اس کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک گلاس آف واٹر کا تمہارے ماں باپ کو اجر کیا ملتا. چھوٹی چیز ہے. نماز کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات نہیں کر رہا، کسی کو لفٹ دے رہے تم، اس لیے کہ ان کا احسان تو ہم اتار نہیں سک رہے. ہم اتار ہی نہیں سکتے ماں باپ کا احسان جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. لیکن یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو کچھ دے سکتے اپنے ماں باپ کو. اگر ہم نہیں دے رہے، یقین کرو چھٹے امام کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا مولا، غور سے سننا، مولا میں پریشانیوں میں آ گیا. اب یہ حالت ہوگی سونے کو، گولڈ کو ہاتھ لگاتا مٹھی بن جاتی. تاجر ہو، بزنس مین ہو لیسٹر کا، سونے کو ہاتھ لگا رہا مٹھی بن جا رہی. دروازے سب بند ہوتے جا رہے.
مجھے گھیر لیا گیا بلاؤں میں. تو امام نے کہا کتنے سال سے؟ کہا مولا لاسٹ 3 months یا 4 months ہے. یہ بزنس میں لاس, یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ ٹینڈر میں لاس, اس میں لاس, اس میں لاس, اس میں لاس. اب تو سٹیج ہی آ گیا کہ میں ڈیپس میں آ گیا اور سونا میرے ہاتھ سے نکل جا رہا, کام ایسا یہاں تک آتے, منہ تک رک جاتا. میں کیا کروں مولا؟ ہر نماز شب پڑھتا ہوں, یہ دعا پڑھتا ہوں, یہ دعا پڑھتا ہوں, یہ چیز کرتا ہوں. اب سنو دوستو کیا عجیب بات ہے. کہا مولا میں کیا, what do you want me to do؟ بچے بیمار, میری ہیلتھ بالکل ڈاؤن ہوتی جا رہی, فکر میں, مائیگرین شروع ہو گیا, آدھے سر کا درد شروع ہو گیا. مولا میں اتنا پریشان ہو گیا, پلیز لیٹ می نو مولا میں کیا کروں. امام نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, باپ کو مر کے تو بہت زمانہ ہو گیا, ماں زندہ ہے. سوری, ماں کا انتقال ابھی ہوا, باپ تو بہت زمانہ پہلے مر گیا. تو امام نے کہا کہ کب ہوا تیری ماں کا انتقال؟ کہا مولا ہارڈلی 3-4 مہینے ہوا. آپ سوچو دوستو, سٹیٹس بتانا تھا. امام نے اپنے ہاتھ کو ایسا مارا پیٹ پہ, صرف امام کا جملہ سننا. اس نے کیا کیا کہا؟ بیماری, بزنس, لائف کا گراف, بچوں کے گھر کی پریشانی, اندھیرا زندگی میں, 3-4 مہینے سونے کو ہاتھ لگاتا رک جاتا, منہ تک رزق آتا رکتا. میں کیا کروں, فنش نہ مولا, ڈیپس میں آ گیا, اتنا بڑا بزنس مین. امام نے ایسا ہاتھ مار کے کہا سن, جو راتوں میں اٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. دنیا کے ہر رشتے میں, غور سے سننا, ہر ریلیشن شپ میں, دنیا کے وائف ہسبینڈ, بھائی بھائی, بہن بہن, ہر رشتے میں, کزنز میں جیلسی ہے سوائے ماں باپ کے رشتے میں. یہ اتنا کلین اور پاک رشتہ ہے. امام کہتے ہیں راتوں میں اٹھ کے اندھیروں میں جو تیرے حق میں دعا کرتی تھی چلی گئی, اب تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر, تیرے حالات صحیح ہوں گے. امام چاہتے 1 سیکنڈ میں اس کی زندگی بدل جاتی. کائنات کا مالک ہے, 1 سیکنڈ میں زندگی کو بدل سکتا تھا, لیکن جسٹ ہی وانٹس ٹو شو کہ پیرنٹس کی ریسپیکٹ کیا ہے, پیرنٹس کی رائٹ کیا ہے. تم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے, اور جو مر گئے آج کی رات دوستو مغفرت کی نماز ضرور پڑھنا, اور سورہ ملک پڑھ لو. سورہ ملک مرنے والے کے لیے ایک سپرے کا کام کرتا ہے. سپرے آپ جیسا مارتے ہیں ایسا کیسا جاتی ہے, اسی طرح سورہ ملک. بس بات کو میں یہیں روک رہا ہوں, کل یہیں سے شروع کروں گا کہ سپرے کیسا ہوتا ہے. سورہ ملک کے ساتھ ایک اللہ کے, یہ رسول کا جملہ ہے, عابد بالرحمی کا جملہ نہیں. سورہ ملک کے ساتھ یہ واقعہ ہے, وہ واقعہ کل پڑھوں گا, آج میرا ٹائم ہو گیا. تو سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک آج کی رات تو اچھا ہم نہیں پڑھ سکتے نا, اب مثال کے طور پہ امام بارگاہ سے آپ کو گھر کو جانا ہے, ویری اسمال سورہ, آپ ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور لگا کے سن لو. لیکن جب سورہ چلتے رہتا تو بات چیت نہیں کرنا, دوسرے ٹیلی فون پہ بات نہیں کرنا, پر پراپرلی سورہ کو سنو. 10 منٹ لگیں گے, ہارڈلی 10 منٹس, ہارڈلی 10 منٹس. اس سے بڑا سورہ نہیں ہے. اگر آپ خود پڑھ سکتے تو ویری گڈ, نہیں پڑھ سکتے ٹیلی فونز میں جاؤ, قرآن مجید کے سوروں میں جاؤ, ڈاؤن لوڈ کرو اور سورہ ملک پڑھ لو. سورہ ملک پڑھ کے کرو کیا, سورہ ملک سٹارٹ کرے جب خاموش بیٹھو, بیوی, آپ, ہسبینڈ, وائف, پورے بیٹھ کے خاموش سنتے رہو. گاڑی میں اگر 10 منٹ کی آپ کی ڈرائیو ہے یہاں سے گھر تک کی, تو 10 منٹ میں سورہ ہو جائے گا. 10 منٹ پوری سن لی, راستہ بھی بڑا آرام سے گزرا. جیسے ہی آپ وہاں پہنچے ایک سورہ ختم ہوا, کچھ مت کرو, 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو کہ پروردگار اس سورے کا ثواب میرا باپ, میری ماں, میرا بھائی, میری بہن, لسٹر کے جتنے مرحومین ہیں, جتنے ہمارے علماء گزرے, ہمارے مرجع گزرے, اللہ اس کو ثواب پہنچے. آپ بلیو نہیں کریں گے, سورہ ملک کے بارے میں یہ ہے کہ اجنبی سے اجنبی ہو, عذاب سے کسی کے اوپر عذاب آ رہا, اور جمعرات کے دن تم نے سورہ ملک پڑھ کے اس کو ہدیہ کیا, تو اللہ معصومین کے وسیلے سے اس سورہ کو بنایا اس لیے گیا کہ تھرسڈے نائٹ رحمت اگر چاہتے. اور آپ سوچو, آپ نے آج سورہ ملک اپنی ماں کو, اپنے باپ کو بھیجا, آپ سوچ نہیں سکتے, خدا نہ خواستہ اگر تمہارا باپ, تمہاری ماں, خدا نہ خواستہ, بار بار بول رہا خدا نہ خواستہ, فشار خبر میں ہے, کوئی تنگی ہے, کوئی سختی ہے, کوئی مصیبت ہے, we don't know, literally we don't know. ہم